سننے والے تمام بہن بھائیوں کو اسلام. آج کرسچن ٹاکس میں شان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جن کے ساتھ ہم مل کر خدا یسوع مسیح کی لائف کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. دا لائف آف جیسس کرائسٹ سیریز کے حوالے سے ہم سیکھ رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی دا انٹروڈکشن آف میتھیو اینڈ دا برتھ آف جیسس کرائسٹ. تو آج ہم شان بھائی کے ساتھ بات کریں گے خدا یسوع مسیح کی تیاری کے سال میں کہ کس طرح پریپریشن کی انہوں نے. تو شان بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں سسٹر ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خدا کے فضل سے بھائی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو شان بھائی لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے انٹروڈکشن آف میتھیو اور دا برتھ آف جیسس کرائسٹ کے بارے میں. تو آج ہم خدا یسوع مسیح کی تیاری کے سال کے بارے میں بات کریں گے کہ خدا یسوع مسیح کا جو تیاری کا سال تھا وہ کس طرح کا سال تھا اور کون کون سے اہم واقعات اس میں وقوع پذیر ہوئے. تو سسٹر جب ہم تیاری کے سال کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تیاری کے سال تب ہی شروع ہو جاتا ہے جب یوحنا منادی کرتا ہے کہ توبہ کرو آسمان کی بادشاہی نزدیک آ جاتی. تو تب ہی خداوند یسوع مسیح گلیل سے یروشلم کی طرف سفر کرنا شروع کرتے ہیں. تو تیاری کے سال میں جب ہم بات کرتے ہیں تیاری کے سال میں ہمیں دو سفر ملتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے گلیل سے یروشلم کی طرف کیے. تو سسٹر ہم پہلے سفر کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو جب خداوند یسوع مسیح نے پہلا سفر گلیل سے یروشلم کی طرف شروع کیا تو اس میں ہمیں چار بڑے واقعات جو وقوع پذیر ہوتے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. یوحنا کی منادی تھی، پھر خدا یسوع مسیح کا بپتسمہ تھا اور خدا یسوع مسیح کی آزمائش تھی اور خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. تو سسٹر جو یوحنا کا بپتسمہ تھا وہ توبہ پر تھا. جو لوگ گناہوں کا اقرار کرتے تھے اس کے لیے جو نشان دیا گیا تھا وہ بپتسمہ تھا، کیونکہ یہودی لوگ نشان طلب کرتے تھے. اس لیے جو گناہوں کے لیے اقرار کرتے تھے لوگ یوحنا کے پاس آ کر اس کے لیے جو نشان تھا وہ بپتسمہ تھا. اور اس کے ساتھ ہی یوحنا خداوند یسوع مسیح کی راہ کو تیار کر رہا تھا. تو جیشان بھائی یہ تو ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے کنفیس کریں، لوگ اقرار کریں، بپتسمہ لے تاکہ نجات پا سکیں. اور خدا یسوع مسیح جو مولود مقدس خدا کا بیٹا ہے اس نے تو وہ گناہ بھی نہیں کیا، تو اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ بپتسمہ لے؟ تو سسٹر یہ بہت اہم سوال. جب ہم خدا کے زندہ کلام میں سے اس کو دیکھتے ہیں تو نیو ٹیسٹامنٹ میں پہلا پطرس کے 2 باب میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی. کہ خداوند یسوع مسیح نے نہ گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے مکر کی بات نکلی. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایک کامل انسان بھی ہے اور ایک کامل خدا بھی ہے. اور اس کو ہم مزید جاننے کے لیے جب ہم خدا کے کلام میں سے عبرانیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 17 آیت میں دیکھتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا. کہ سسٹر اس کو اپنے بھائیوں کے جیسا بننا لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل دیانتدار سردار کاہن بنے. کہ اس کو اپنے بھائیوں کے جیسا بننا لازمی تھا، بطور انسان اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنا بہت ضروری تھا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے. تو اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی آزمائش پہ بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی آزمائش پر غالب ہے تو خداوند یسوع مسیح نے خدا کے کلام کو استعمال کیا. تو ایسے ہی ہم سیکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنی آزمائش اور اپنی خواہشات پر غالب آ سکتے ہیں جب ہم خدا کے زندہ کلام کو استعمال کرتے ہیں. تو سسٹر اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں. تو اس کے لیے ہم جانیں گے کہ یوحنا کی جو انجیل ہے اس کا پہلا باب اور اس کی 35 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یوحنا اور اس کے شاگرد اس کے ساتھ کھڑے تھے. تو خداوند یسوع مسیح وہاں سے ان کے پاس سے گزرتے ہیں. تو یوحنا کہتے ہیں کہ یہ خدا کا برہ ہے. تو یوحنا کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ خدا یسوع مسیح کے پیچھے جاتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے. تو اس کے ساتھ ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پر یوحنا کے جو شاگرد تھے اس میں سے یوحنا اور اندریاس خدا یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں اور وہ اپنے بھائی کو بلا کے لاتے ہیں شمعون کو. وہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یوحنا، اندریاس اور پطرس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. اس کے بعد جب ملاقات ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جب ہم اس کی 43 آیت میں دیکھتے ہیں، پہلے باب کی 43 آیت میں دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا. تو یہاں سے سسٹر میں سفر کی واپسی اب ملتی ہے، پہلے سفر کی. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے ملاقات کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح گلیل کی طرف پھر واپس جاتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم دوسرے باب کی پہلی آیت میں یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ کانا گلیل میں شادی ہوئی.
جہاں پر یسوع مسیح کی ماں اور یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کو دعوت پہ انوائٹ کیا گیا تھا، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح پہلا معجزہ دکھاتا ہے. تو ایسے ہی ہمیں ملتا ہے کہ پہلے سفر کا اہتمام ہمیں ملتا ہے. جی شان بھائی، یہ تو پہلا سفر ہو گیا خدا یسوع مسیح کا جنہوں نے گلیل سے یروشلم کی طرف کیا. تو آپ نے بتایا کہ 2 سفر ہیں، تو جو دوسرا سفر ہے وہ بھی گلیل سے یروشلم کی طرف کیا، تو اس میں کون کون سے واقعات پیش آتے ہیں؟ تو سسٹر، جب ہم دوسرے سفر کی بات کرتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اور 13 آیت لکھا ہے کہ جب عید فصح نزدیک تھی تو یسوع مسیح یروشلم کو گیا. تو جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کی طرف جاتے ہیں دوسرے سفر میں، تو یسوع مسیح جب ہیکل میں داخل ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بیل، بھیڑ اور کبوتر بیچنے والے صرافیوں والوں کو بیٹھے پایا، اور خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر ان کو ہیکل میں سے باہر نکالا. خداوند یسوع مسیح نے وہاں کہا کہ میرے باپ کے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. تو جو یہودی اور وہاں پہ شاگرد کھڑے تھے، انہوں نے سنا اور کہا کہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی. تو وہاں پہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پیش گوئی ہے جو پوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو عید فصح پر خداوند یسوع مسیح یروشلم کو گئے، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بہت زیادہ معجزات ان دنوں میں دکھائے. تو یہودی لوگ تھے وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے، کیونکہ جو خداوند یسوع مسیح معجزے دکھاتا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں دکھا سکتا تھا. اسی میں ہمیں ملتا ہے کہ تو خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک سردار کاہن آتا ہے. وہ اسے کہتا ہے، نیکودیمس خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جو معجزات تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا. کہ اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو استاد ہو کر آیا ہے، تیرے ساتھ خدا ہے. تو ہمیں ملتا ہے کہ دوسرے واقعہ میں ہی، دوسرے سفر میں ہی نیکودیمس خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے. تو اس کے ساتھ جب ہم دوسرے باب میں دیکھتے ہیں، تیسرے باب میں دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ یوحنا کے شاگرد خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کی تو نے گواہی دی ہے وہ اب معجزے کرتا ہے، بہت سے شاگرد بناتا ہے. تو یوحنا کہتا ہے جس کو جب تک آسمان سے نہ دیا جائے کوئی شخص کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. تو سسٹر، یہاں سے ہمیں ملتا ہے جو پہلا سفر تھا اس میں یوحنا زیادہ مقبول تھا. یوحنا کے پاس لوگ جاتے تھے، یوحنا کی منادی سنتے تھے، گناہوں کا اقرار کرتے تھے. جب دوسرا سفر ہے، دوسرے سفر میں جو خداوند یسوع مسیح نے گلیل سے یروشلم کی طرف کیا، یہاں پہ خداوند یسوع مسیح یوحنا سے زیادہ مقبول ہو رہا ہے. تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ یروشلم کے عید فصح پر بہت سے لوگ خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں. نیکودیمس خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے. یوحنا یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے. تو ہمیں ملتا ہے کہ دوسرے سفر میں خداوند یسوع مسیح بہت زیادہ یروشلم اور یہودیہ میں مقبول ہو جاتے ہیں. تو جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت میں دیکھتے ہیں، وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا. تو سسٹر، ہم دیکھتے ہیں کہ اب دوسرے سفر کی واپسی ہے. جب خداوند یسوع مسیح دوسرے سفر سے واپسی کرتے ہیں وہ سامریہ سے ہو کر جاتے ہیں. تو پھر خداوند یسوع مسیح گلیل میں جاتے ہیں، اسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ پہلے سفر کے واپسی پر قانا گلیل میں جاتے ہیں. دوسرے سفر میں بھی خداوند یسوع مسیح قانا گلیل میں جاتے ہیں اور بادشاہ کا جو ملازم ہوتا ہے، اس کا جو بیٹا کفر نحوم عمر، اس کو شفا دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے گلیل میں 2 معجزات دکھائے جب دونوں سفروں کی واپسی پر دکھائے. جی شان بھائی، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ہمیں بتایا. پہلے سفر اس میں وقوع پذیر ہونے والے 4 واقعات کے بارے میں، پھر دوسرے سفر میں اور خدا یسوع مسیح کے وہاں معجزات کے بارے میں بتا، اور پھر واپسی سامریہ سے خدا یسوع مسیح نے کی. تھینک یو سو مچ شان بھائی کرسچن ٹاکس میں آنے کے لیے اور ہمیں خداوند کے کلام کو سکھانے کے لیے. آمین. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کا کلام ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کے لیے برکت کا باعث بنے. آمین. آمین.